السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 532، سورۃ الرحمن۔ آیات ہیں 19 سے لے کر 41 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مرج البحرین یلتقیان۔ مرج یعنی جاری کر دیے اللہ نے، اس نے، بحرین دو دریا، یلتقیان جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اس سے مراد کیا؟ دو پانی، میٹھا اور کھارا، یہ مراد ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان یعنی دو دریا، ایک میٹھا ایک کھارا، آڑ ہے، آگے نہیں بڑھتے، یعنی میٹھا کھارے میں گھس جائے، کھارا میٹھا میں گھس جائے، ایسا نہیں۔ تو دو پانی اللہ تبارک تعالیٰ نے مصلحت کے خاطر رکھے ہیں، جن کے بڑے بڑے فوائد ہیں، مگر وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ اب اس کی کئی شکلیں ہیں، یہ کہاں پر ہیں؟ سمندر کی تہہ میں ہیں، ایک ساتھ ہیں، لکھنے کے دو پانی پائے جاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تمہارا جو تم دونوں کا یعنی کیا؟ الجن والانس، جن اور انسانوں، تم کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تمہارے رب کی؟ جی۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دیکھیے نکلتے ہیں دونوں سے، منہما یعنی بحرین، دو دریا، لؤلؤ، لؤلؤ ہم رکیں گے تو لؤلؤ اور مرجان۔ لؤلؤ سے مراد موتی، بارش کا قطرہ جب سیپے میں داخل ہوتا ہے تو بند ہو جاتے ہیں وہ سیپیاں۔ اور مرجان بھی سمندر کی بات ہو رہی ہے، دو دریاؤں کی بات ہو رہی ہے، تو اس کی بھی ایک شکل ہے، موزم میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک مرجان جسے ہم نگینا کہتے ہیں، وہ پتھر کا ہوتا ہے، جسے انگوٹھی میں پہنتے ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ مرجان چونکہ یخرج منہما، دونوں دریا سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر دوبارہ کہ اے جنوں انسانوں، تمہارا جو رب ہے، کن کن نعمتوں کو، کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اسی کی ملکیت ہیں جوار، کشتیاں، جاریہ سے جمع، یہ بڑے بڑے کشتیاں جسے آج کل ہم لوگ جہاز کہتے ہیں۔ منشآت مرفوعات، بلند، سمندر میں، کل اعلام، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح۔ تو جبال میں، اعلام میں ہم فرق بتا چکے ہیں، جبال یعنی چھوٹے پہاڑ، حالانکہ وہ بھی بڑے ہوتے ہیں مگر انسان آسانی سے ان کو استعمال کرتا ہے، توڑتا ہے، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ۔ جی، تو جہاز بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑے پہاڑوں کی مثال دی گئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں اور انسانوں، تمہارے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر کوئی شخص اس پر فنا طاری ہونے والی ہے۔ کل من، البتہ ایک ذات، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جی ایک ذات ہے تیرا یہ رب کا چہرہ، وجہ، تو وجہ کی صفت ذو الجلال والاکرام، عظمت والا اور عزت والا، تو وجہ پر رفع ہے اس لیے ذو الجلالی، اور عطف ہے تو ذو الاکرامی یعنی عظمت والا، عزت والا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ،
دیکھیں عربی میں شأن ہے، ہم اردو میں شان کہتے ہیں، تو اصل میں یہ فی شأن، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا سوال ہی ہے۔ دیکھیے کتنی عظیم بات ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ نام نہاد مسلمان کسی اور در کے سوالی ہیں تو انہی سے پوچھئے، انہیں یہ آیت بتلائیے کہ دیکھیے فرشتے ہوں، جن ہوں، انس ہوں، ہر مخلوق اللہ کے سوالی ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور اللہ کی ہر روز یا ہر گھڑی ترجمہ جیسے کہ ایک شان ہے۔ اب اس کی شان کیا ہے؟ کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو انعامات سے نوازتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، یہ اس کی ایک شان ہے۔ اللہ کی شان کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنو انسانوں، تم کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ہم فارغ ہوں گے تمہارے لیے۔ اے ثقلان سے مراد دونوں جماعتیں، جنوں اور انسانوں کی۔ اب انہیں ثقل یعنی بوجھ سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ اب دو ہیں ثقلان، اس لیے کہ یہ تکالیف شرعیہ کا جو انہیں پابند کیا گیا ہے، یہ بوجھ ہے انسان اور جنات، انہیں پابند کیا گیا ہے۔ تو فارغ ہوں گے مطلب ایک دن تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، بعضوں نے ترجمہ کیا ہے حساب و کتاب کے لیے۔ جی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تکرار آ رہی ہے کہ تو اے جنو انسانو، تمہارے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت۔ اب یہاں معاشر کا لفظ آیا ہے، معاشر المسلمین کہا جائے گا، معاشر الشباب کہا جائے گا۔ تو معاشر کے کیا معنی؟ ایک طرز کے لوگ جن کے مشاغل احوال ایک ہوں۔ عربی میں کل جماعت امرہم واحد، دیکھیں آپ کہیں گے معاشر المسلمین، ان کا معاملہ بھی ایک ہی ہے، احکام ایک ہی ہیں۔ تو اے جناتوں کی جماعت اور انسانوں کی جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو اقطار آسمان و زمین کے کناروں سے بھاگو تو بھاگو۔ اب جواب دیا جا رہا ہے کہ نہیں بھاگ سکتے مگر بسلطان۔ سلطان جانتے ہیں طاقت و قوت، اور یہ طاقت و قوت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ مطلب ہے کہ جب حساب کتاب کا دن ہوگا، اللہ تو کہیں بھی تم بھاگ نہیں سکتے۔ جی، اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو آپ کو جہاں پہنچانا ہے وہاں پہنچا سکے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، بھیجے جائیں گے تم دونوں یعنی جنات و انسانوں پر شواء شعلے آگ کے، نحاس دھواں، پھر تمہاری کسی کی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور نحاس کے معنی پگھلا ہوا تانبا بھی کیا گیا ہے، دونوں کی گنجائش ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پگھلا ہوا تانبا ہو یا دھواں ہو گرم گرم منہ پر ڈال دیا جائے تو کون مدد کرے گا تمہاری؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ پڑے گا اور ہو جائے گا وردہ، سرخ، چونکہ گلاب سرخ بھی ہوتا ہے، سرخ ہو جائے گا۔ کدھان، دھان کے ایک معنی ہوتے ہیں چمڑا، تو چمڑا جب آگ میں تپے گا تو وہ سرخ ہو جائے گا۔ اور ایک دھان کے معنی تلچھٹ تیل کی، تو وہ بھی تلچھٹ بھی سرخ ہو جائے گی۔ تو دونوں بھی ترجمے کیے ہیں۔ بہرحال جب آسمان پھٹ پڑے گا اور سرخ ہو جائے گا چمڑی کی طرح، تو پھر کون تمہاری مدد کرے گا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا رہے ہو؟
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. جان کر کے نہ چھوڑنا کیونکہ مشدد ہے، جان تھوڑا سا گننا. اس دن نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں، نہ کسی انسان سے نہ کسی جنات سے. جان جانتے ہیں جیسے کہ آدم علیہ السلام یعنی پہلا جن. اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. پھر پوچھنے کی ضرورت کیا؟ ہر چیز ریکارڈ میں ہے، درج ہے، فرشتوں نے کیا ہے. تو پھر کیا پوچھا جائے گا؟ پوچھا جائے گا کہ ایسا کیوں کیا. جی کسی کو قتل کیا ہے تو وہ مقتول اٹھے گا اس نے مجھے قتل کیا. اب اس سے پوچھا جائے گا کہ کیوں قتل کیا. جی یہ پوچھا جائے گا. آیات میں کوئی تعارض نہیں کہ نہیں پوچھا جائے گا تو کیا نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا تو کیا پوچھا جائے گا. اسے نوٹ کر لیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو جنوں انسانی کے جماعت ہو، جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. مجرمین پہچائے جانیں گے ان کے حلیے سے. ان کا حلیہ کیا ہوگا؟ خوفناک، گھبرائے ہوئے. اور گرفتار کیے جائیں گے. نواسی پیشانی، تو پیشانی کے بال، اور اقدام قدم کی جمع. تو انہیں پکڑا جائے گا، پیشانی کے بال پکڑ کے، اور گرفتار کیا جائے گا، پکڑا جائے گا، کھینچا جائے گا کس سے؟ پیر پکڑ کے. اب رہا سوال، مجرم تو پہچانے جائیں گے ان کے چہروں سے، چہروں پر ان کے جو قباحت ہوگی. جس طریقے سے مومن وضو کے اعضاء جو چمکتے ہوں گے اس سے پہچانے جائیں گے. تو آج اتنا ہی، پھر ملتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.